يتوب عليه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذو العز الشامخ المنيف ذي الجلال البازخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم. سبحان من لبس البهجة والجمال، سبحان من ترد بالنور والمكار، سبحان من يرى أثر النمل في الصفا، وسبحان من يرى وقت الطير في الهواء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان من نور قلبي وقلوب المؤمنين بولاية علي بن أبي طالب والمودة أولادهم المعصومين. رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع، رب البحر المسجور والمنزل التوراة والإنجيل والزبور، رب الذل والهرور والمنزل القرآن العظيم، رب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، رب الجنة والناس، رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين والمنافقين والغالين والمقصرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والبشير المؤيد المصطفى الأحمد صاحب التاج والمراج جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الشهداء الصديقين المقتولين الأخيار. رحم الله على أصحابه المنتجبين وشيعتهم ومحبهم أجمعين، ولعنة الدائمة الباقية على دائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم کربلا، ماہ سفر 1443 ہجری، آدھے سے زیادہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور جن ایام کا آغاز، ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک دفعہ پھر زبانوں کو معطر کریں صلوات سے، تبھی بھائی کافی ہے. زیادہ میں عرض کر رہا تھا گزر چکا، اور جن ایام کا آغاز ہو چکا ہے اور جو ایام چل رہے ہیں، یہ ایام شہادت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے اجاگر کیے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کے توسل سے یہ پیغام چلانا چاہتا ہوں آگے کہ ان ایام میں ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا ہے، اور یہ سانحہ بنیاد بنا اسلام میں ان لوگوں کے نمایاں ہونے کا کہ جنہوں نے آل محمد کو نیزے پر چڑھا کے چھوڑا. وہ سانحہ کون سا ہے؟ وہ سانحہ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ختم المرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت جو بنیاد ہے. یعنی جتنے مصائب پر آپ گریہ کر آئے ہیں، اور 8 ربیع الاول تک اور سال میں مختلف
مقامات پر، اوقات پر، مختلف مواقع پر، مجالس میں آپ ائمہ معصومین علیہ السلام پر جو گریہ کرتے ہیں، ان تمام مصیبتوں کی بنیاد، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان تمام کی تمام مصیبتوں کی بنیاد رسول خدا کی شہادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے دنیا آج تک آشنائی نہیں رکھتی، حتیٰ کہ ہمارا ممبر بھی اس معاملے میں اکثر و بیشتر کوتاہی برتتا ہے۔ علماء و واعظین و خطباء و ذاکرین اس چیز کو بیان کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں کہ رسول خدا کی شہادت واقع ہوئی، بلکہ ابھی بھی ہم کیا کہیں، بہرحال مجالس کے جو فلیکس بنائے جا رہے ہیں یا جو اشتہارات بنائے جا رہے ہیں ان میں وصال رسول خدا لکھا جا رہا ہے۔ رسول خدا کا وصال نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے، جس کی منطقی دلائل بھی بہت سارے ہیں اور تاریخی پس منظر میں بھی دلائل بہت سارے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ منطقی دلیل کی ایک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زکریہ علیہ السلام شہید کیے گئے، جناب یحییٰ علیہ السلام جن لوگوں نے شام میں زیارت کی ہے وہ دیکھ چکے ہیں، خدا مجھ سمیت آپ سب کو بار بار زیارت عطا فرمائے، کہ شام کے دربار میں جناب یحییٰ کی قتل گاہ وہ جگہ موجود ہے جہاں جناب یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قطع کر کے، ان کے سر کو شہید کر کے، سر بریدہ کر کے رکھا گیا تھا۔ اور جناب یحییٰ علیہ السلام نے بھی، جیسے امام حسین علیہ السلام نے کلام کیا، سر امام مظلوم نے جناب یحییٰ کے سر نے بھی کلام کیا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء ہیں، قرآن کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَقُتْلُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اگر تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ربی بسم اللہ، ہمارے یعنی سرکار ختم المرسل امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، ایک جگہ تو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول خدا تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ دیگر انبیاء وہ موت، یعنی موت ایک مرحلہ ہے جس سے گزر کے جانا ہے، اس مرحلے پر افضل ہیں، فضیلت کے درجے پر ہیں، یعنی شہادت طبعی موت سے بہتر ہے۔ کچھ انبیاء شہید ہو رہے ہیں جبکہ رسول خدا طبعی موت مر رہے ہیں، تو اس طرح تو وہ رسول خدا سے بہتر ہوئے، وہ رسول خدا سے افضل ہوئے نہیں۔ اب رسول خدا کی شہادت، میں نے شاید کل بھی عرض کیا تھا کہ 18 ذی الحجہ کو آپ نے اعلان ولایت کیا، اور 18 ذی الحجہ سے 28 صفر تک زیادہ سے زیادہ 70 دن اور کم سے کم 68 ڈیز، مطلب چاند کا انٹرول 29-30 کے حوالے سے 68 سے 70 دن، اس سے زیادہ اور کم کے دن نہیں۔ ان 70 دنوں میں رسول اللہ پر 7 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ اگر آپ 7 کا انٹرول نکالیں گے تو ہر 10 دن کے بعد رسول اللہ پر قاتلانہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ محرکات قتل رسول کون سے ہیں؟ تاریخ میں یہ بات ڈھونڈنے کی، وہ کون سے محرکات ہیں؟ جناب حذیفہ یمانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بڑوں نے تو، بزرگوں نے، بچوں جوانوں نے سنا گے، بچوں نے بیٹے جناب حذیفہ یمانی ایک صحابی رسول ہیں، اور ان کا ایک لقب ہے، میں عنوان کی جانب آتا ہوں، جو آیت تلاوت کی ہے اس کی جانب آتا ہوں۔ جناب حذیفہ یمانی کا ایک لقب ہے رازدار رسول، یعنی علی کے ہوتے ہوئے، علی جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور رسول اللہ کا رازدار ہے وہ جناب حذیفہ یمانی ہے۔ جناب حذیفہ یمانی نے کو کیا راز بتایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ آپ جب غدیر سے چلے مدینے کی طرف تو راستے میں منافقین نے ایک منصوبہ تیار کیا، ایک پلاننگ کی۔ وہ پلاننگ یہ کی کہ رسول اللہ کو قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے لیے انہوں نے پہاڑ پر چڑھ کر، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ کے پتھر ہوتے ہیں، اور اس ایک پتھر کو اڑا دیا کہ جب رسول اللہ یہاں سے گزریں گے تو پتھر ہم گرا دیں گے، اور بس یہ ہوگا کہ ایک مصیبت تھی، ایک حادثہ تھا، مثال کے طور پر ایک انسیڈنٹ ہو گیا، پتھر آسمان سے پہاڑ سے گرا اور وہ پتھر کے نیچے ثم من ذالک نعوذ باللہ کچل کر رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو۔
اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ اے حبیب یہ تمام منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اور جب رسول خدا اس مقام سے گزرے تو آسمان پر بجلی کو حکم دیا کہ وہ چمکے، بجلی کڑکے. اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو انسان فوراً سے ایک لمحے کے لیے اوپر کی طرف دیکھتا ہے. اب رسول تو تھے ہی، رسول کے ساتھ اور بھی بہت سارے کچھ اصحاب باوفائے سرکار ختم المرسل تھے. جب بجلی کڑکی تو رسول خدا نے بھی اوپر دیکھا. اس بجلی کے کڑکنے میں وہ تمام لوگ نظر آ گئے جو پتھر کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے کہ رسول پر دھکا دے کر گرا دے. سمجھ رہے بات؟ اس ایک جھلک میں رسول اللہ نے ان لوگوں کو دیکھ لیا اور حذیفہ یمانی کو بلایا. حذیفہ میرے پاس آؤ، یہ فلاں 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 لوگ شامل تھے، یہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے پتھر کو پکڑ کے. اب جب انہوں نے بھی رسول کو دیکھ لیا، رسول نے بھی انہیں دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا پھنس تو گئے، اب رسول نے ہمیں دیکھ لیا. پتھر تو گرانے سے رہے، وہ جہاں تھے وہیں رہ گئے. امیر المومنین ساتھ ہیں، کسی کی جرت ہو سکتی ہے کوئی ایسا کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور حذیفہ یمانی کو رسول اللہ نے کہا حذیفہ میں مر جاؤں گا، تم مرتے مر جانا، کسی کو بتانا مت کہ تمہیں میں نے نام کون سے بتائے ہیں. اور حذیفہ نے کسی کا نام نہیں بتایا. سرکار جناب حذیفہ نے رسول اللہ کی نصیحت پر وصیت پر عمل کیا، کسی کا نام نہیں بتایا کہ کون لوگ تھے جو پتھر کو لے کر کھڑے ہوئے تھے. لیکن تاریخ میں ان لوگوں کے نام موجود ہیں. اب تاریخ میں ان لوگوں کے نام کہاں سے آ گئے؟ لوگوں نے آ کر حذیفہ سے پوچھنا شروع کر دیا، حذیفہ رسول نے میرا نام تو نہیں لیا؟ انہوں نے اپنے نام خود ثبت کروا دیے. جس کے دل میں چور تھا اس نے آ کر حذیفہ سے، حذیفہ بتاؤ کس کا نام لیا؟ میرا نام تو نہیں تھا کہیں. حذیفہ نے رسول اللہ کا وہ جو راز رسول خدا نے حذیفہ کے حوالے کیا تھا، حذیفہ نے فاش نہیں کیا لیکن لوگوں نے خود فاش کر دیا. تو عزیزان گرامی قدر ان ایام کو شہادت رسول خدا کے عنوان سے اجاگر کریں اور تاریخ کو تھوڑا سا ٹٹولیں. سورہ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ تحریم ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ بازار میں نکل کے اسکول کالج یونیورسٹی یا کہیں جا کر لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیں. نہیں، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. ہر چیز عام جگہ پر بیان کرنے کی نہیں. سورہ تحریم کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں. وہ کون سے مرد تھے، وہ کون سی خواتین تھیں. اور یہ ایک بالکل ہی یوں کہہ لیں کامن سینس کی بات ہے. جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خاوند یا مرد بیمار ہو تو کون ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قرب اختیار کر سکتا ہے. وہ کون سے ایسے محرکات تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کو زہر پلا دیا اور پھر وہ خیبر والے زہر کے واقعے کو اجاگر کر دیا کہ خیبر میں رسول اللہ کو زہر دیا گیا تھا. خیبر میں رسول اللہ کو زہر دیا گیا تھا لیکن اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس واقعے کو اجاگر کر دیا اور اٹھا دیا کہ وہاں پر جو رسول کو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر نہیں. عزیزان گرامی قدر اس کا اثر اپنی جگہ، لیکن یہ 26 صفر کو رسول اللہ کو خصوصیت کے ساتھ دوا میں زہر ملا کے دیا گیا اور 28 صفر کو رسول اللہ کی شہادت واقع ہو گئی. اور عالم اسلام آج تک اس سے ناشنا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نبی جس کے کلمے پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں جوتیوں کے گیت گاتے ہیں اور ابھی ربیع الاول میں بہت سارے وہ ہوں گے، لیکن دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ وہ رسول اس دنیا سے رخصت کیسے ہو گیا. کون سے محرکات تھے جو اس رسول کے قتل میں شامل رہے ہیں، اور جو اس رسول کے قتل میں شامل ہو اس کو ہم دین کا ٹھیکیدار بنا دیں. صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات پر. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ مبارکہ الحمد کی آیت. پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ عبادت اللہ کی کیوں ہو رہی ہے؟ مدد اللہ سے کیوں مانگی جا رہی ہے؟ خدا کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ خدا تو خود کہہ رہا ہے یا ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ کی مدد کرو. وہ تو خود کہہ رہا ہے میری مدد کرو. یہاں آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہم تجھ سے تیری مدد چاہتے ہیں. تو خدا کی مدد کیا ہے؟ خدا کی عبادت کیا ہے؟ اور عبادت اور مدد کو ایک ساتھ کیوں رکھا گیا؟ عبادت کو پہلے کیوں رکھا گیا؟ مدد کو بعد میں کیوں رکھا گیا؟ مدد کو پہلے کیوں نہیں رکھا گیا؟ دیکھیں
اللہ علی کل شیء قدیر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا ایاک نستعین و ایاک نعبد. آیت یوں بھی نازل ہو سکتی تھی، لیکن آیت نازل ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کے طلبگار ہیں، تیری مدد کے خواستگار ہیں. گویا اللہ کی مدد اللہ کی عبادت میں چھپی ہوئی ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کی عبادت میں چھپی ہوئی. باقی جس سے آپ مدد لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے مدد لینا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنا پڑے گی. جب اللہ کی عبادت کریں گے تو قرآن کی گواہی کے مطابق اللہ کی مدد حاصل ہو جائے. اچھا، پہلے تو عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے. عبادت کے بہت سارے مراحل ہیں. نماز، آپ کہیں گے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، امر بالمعروف عبادت ہے، نہی عن المنکر عبادت ہے. یہ تمام چیزیں عبادتیں ہیں. عزیزان گرامی قدر، اگر تو ایک چیز پر گفتگو کرتے مثال کے طور پر، اگر تو نماز عبادت ہے واقعاً، ایسا نہیں کہ نماز عبادت نہیں، نماز عبادت ہے، لیکن وہ عبادت کے جس کا تذکرہ خدا کر رہا ہے. مثال کے طور پہ فجر کی ہم پڑھتے ہیں جی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت. اگر آپ چلے جائیں اسلام آباد، کراچی ایک دن کے لیے، شہر سے باہر چلے جائیں تو عصر کتنی پڑھیں گے؟ 2 رکعت. قبلہ عبادت ہے نماز، تو فجر کی 4 رکعت پڑھ لیجئے، عبادت ہی تو ہے. دبیر بھائی عبادت ہے نا، تو تھوڑا سا اضافہ کر دیں، عصر کی 10 رکعت پڑھ لیجئے، عبادت ہی تو ہے، خدا کی عبادت ہے. نماز پڑھتے جائیے، عبادت ہے. تو عزیزان گرامی قدر، نماز پڑھتے جانا عبادت نہیں ہے. آپ فجر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے. آپ مغرب کی قصر میں بھی آپ نے 3 پڑھنی ہے، اس کو آپ 2 پر نہیں لا سکتے. آپ سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، قصر کر رہے ہیں، تب بھی مغرب قصر ہوتی ہی نہیں، تو مغرب آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی. تو عزیزان گرامی قدر، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ٹڈی جو ہے، ٹڈی، اس کو حلال قرار دیا. کوئی اس کو حرام کر سکتا ہے؟ کوئی حرام نہیں کر سکتا. اللہ نے خنزیر جیسے جانور کو حرام قرار دیا، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا. کوئی اس کو حلال کر سکتا ہے؟ نہیں. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. حلال محمد تا قیامت حلال ہے، حرام محمد تا قیامت حرام ہے. تو عزیزان گرامی قدر، صرف نماز پڑھتے جانا عبادت نہیں ہے. نماز بھی عبادت تب ہوگی جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. اگر اللہ نے کہا 2 رکعت پڑھو تو اب 2 رکعت پڑھنا ہی عبادت ہے. اگر آپ 100 پڑھیں گے تو وہ 100 عبادت نہیں ہوگی، وہ 2 عبادت ہوگی. اگر اللہ کہیں کہہ رہا ہے نماز چھوڑو تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ میاں میں جہاز میں آ رہا ہوں. نہیں، آپ اللہ کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے. دین میں چوں چرا کی گنجائش نہیں کہ آپ کہیں نہیں اب تو ہمارے روزے جو ہیں ہم گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں. نہیں، اللہ نے اٹھا لیا قلم آپ سے، تو اب آپ اگر آپ کریں گے تو عبادت نہیں ہے، وہ زیادتی ہے، وہ ظلم ہے. اور ان شرکا لظلم عظیم، شرک میں داخل ہو جائے گا. اور شرک عزیزان گرامی کی طرف کل میں نے عرض کیا تھا، دبیر بھائی تھے آپ اس وقت موجود تھے، کہ شرک یعنی خدا کو نہ ماننا، اور بعض اوقات خدا کو ماننا بھی شرک ہے. جیسے ابلیس کی مثال، ابلیس کو خدا کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر، وہ کہہ رہا ہے آدم کو نہیں کروں گا، تجھے کروں گا. خدا کہہ رہا ہے نکل، تخرج انک رجیم، نکل جا، سورہ سعد، تو لعنتی ہے. یعنی وہ خدا کو تو مان رہا ہے، تو بھئی خدا کو مان رہا ہے، مشرک کیوں کہہ رہا ہے پروردگار؟ پتہ چلا اللہ کی بات نہ ماننا شرک ہے. اگر خدا کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑو، آدم کو مثال کے طور پہ سجدہ کرو، تو اس وقت آدم کو سجدہ کرنا پڑے گا. اگر آپ آدم کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جائیں گے تو وہ خدا قبول نہیں کر رہا، خدا اس عبادت کو قبول نہیں کر رہا جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو. تو پتہ چلا عبادت نام ہے اللہ کی مرضی کا. نماز کا نام عبادت نہیں ہے، روزے کا نام عبادت نہیں ہے، حج کا نام عبادت نہیں. اللہ کی مرضی کے مطابق
عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور محمد والے محمد بلندر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا۔ اب اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق سو بھی جائیں تو اسی لیے کہا کہ یقین کی نیند، کیا کہنے یقین کی نیند یا علی۔ اگر مرضی الہی کے مطابق سو گیا تھا کوئی ہجرت کی رات، اس وقت اللہ کی مرضی نماز پڑھنے، وہ ہستی جو ایک رات میں 1000 رکعت ادا کرتی ہے، کیا کہنے لیکن مرضی الہی کیا ہے؟ آج 1000 رکعت نہیں پڑھنی، منشا الہی یہ ہے کہ آج سو جاؤ۔ تو اگر سو گئے تو وہ نماز سے افضل عبادت ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب نماز بھی اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو عبادت ہے، اور اگر مولوی کی مرضی کے مطابق ہے، صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد والے محمد کی بات۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مولویوں کے زمرے میں نہیں ہوں، خدا ہمیں مولویوں سے بچائے رکھے۔ تو اگر مولوی کی مرضی کے مطابق ہے، مولوی آپ سے کہہ رہا ہے سامنے علم لگا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ بھئی ہم علم کو تو سجدہ نہیں کر رہے، واہ 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 علم لگا ہے تو لگا ہو، واہ واہ سبحان اللہ، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ علم نماز کو بچا لے گا۔ واہ واہ واہ، کیسے بچا لے گا؟ میں اپنی بات اپنا زوار بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، تکبیرۃ الاحرام کہتا ہوں، پتہ نہیں کوئی آپ کو بات کہنی تھی، اور نماز میں مجھے یاد آئی کہ زوار بھائی نے کالز کی ہوئی تھی، 2 مس کال آئی ہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو، سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر کم از کم نماز پڑھتے ہوئے میری نگاہ علم پر پڑے گی تو کوئی عباس کے علاوہ کوئی اور تو یاد نہ آئے گا نا، کیا کہنے تو نماز معراج پر تو چلی جائے گی نا، کم از کم یہاں وہاں کے خیالوں سے تو یہ علم بچا لے گا نماز میں مجھے، سمجھ رہے بات کو؟ تو کہ سامنے علم لگا ہوا ہے، اس کو آپ سجدہ کریں، قبلہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہم علم کو سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک شعار اللہ ہے، تعظیم ہے، اس کی لگا ہوا ہے، اور کم از کم ہماری نماز کو یہاں وہاں گھومنے سے تو بچا لے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب اگر عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، نماز تو عبادت ہے، تو اب مرضی الہی کا کیسے پتہ چلے گا؟ خدا تو نظر نہیں آتا، خدا آ نہیں سکتا، کلام بھی نہیں کرنا گوارا کرتا، کلام کرنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ کلام کرنے کے لیے اس نے اپنے حبیب کو انتخاب کیا اور کہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، جس کے ذریعے تم سے بات کر رہا ہوں اس کے ذریعے کے بغیر مجھ تک آنے کی کوشش نہ کرنا۔ جب میں تم سے بغیر وسیلے کے بات نہیں کرتا تو تم کوشش نہ کرنا بغیر وسیلے کے آنے کی، جس وسیلے سے ہم آ رہے ہیں اسی وسیلے سے تم آنا۔ تو اب منشا الہی کا کیسے پتہ چلے؟ کوئی تو ہونا چاہیے جسے اللہ کی مرضی کا پتہ ہو۔ پھر قرآن سے پوچھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں، یعنی اب ان لوگوں کو ڈھونڈیں جنہوں نے اللہ کی مرضیاں خریدی ہوئی ہیں، جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جیسے وہ روزہ رکھ رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جیسے وہ جہاد کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور جہاد کیسا کہ ایک مرتبہ عمر ابن عبدود کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس نے گستاخی کر دی، چھوڑ دیا، کہا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے، ہاتھ میں آیا ہوا شکار چھوڑ دیا، کہا جب آئے گا علی تو پوچھ لینا۔ آگے امیر المومنین، کہا یہ کیا کیا علی، آپ نے اچھی آسانی سے اس کو پہلے قتل کر سکتے تھے، کہا نہیں، اس وقت میرا نفس داخل ہو گیا تھا بیچ میں، اللہ کی مرضی باقی نہ رہی تھی۔ معذرت کے ساتھ امیر المومنین کو ہم نے کوئی بس وہ ایک سپر مین سا عجیب و غریب سا پتہ نہیں یہاں مارا اور وہاں دے مار 4.5، ایسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تحیل عرض ہو گئی، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو آتا رہے اس کو قتل کرتے، نہیں، تلوار بھی دیکھ رہی ہے تا قیامت، کوئی مومن تو نہیں آ رہا۔ ایسے ہی تلوار، جناب مالک اشتر نے کہا یا علی آج تو بس آپ میں اور ہم میں ایک ہی کشتے کا فرق رہ گیا، آپ نے 35 قتل کیے اور ہم نے 34 قتل کیے۔ کہا مالک تمہاری تلوار کی زد میں جو آتا رہا تم اسے کاٹتے رہے، لیکن یہ تلوار تا قیامت شجرہ نسب کو دیکھ رہی تھی،
کہیں ایک تو علی والا نہیں ہے. واہ واہ تو اذان گرامی کے در اب ایاک نعبد اللہ کی عبادت کرنی ہے تو عبادت منشاء الہی کے مطابق ہو. منشاء الہی کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان لوگوں کے دامن کو تھامنا پڑے گا. میں لوگ نہیں بتا رہا آپ کو, وہ خود ڈھونڈیں گے. آپ تھوڑے سے اسائنمنٹس بچوں کو ملنی چاہیے, کرنی چاہیے آپ کو. ان لوگوں کے دامن کو تھامنا پڑے گا کہ جو اللہ کی مرضیوں کو جانتے ہیں, جو اللہ کی مرضی سے آشنائی رکھتے ہیں, جو خدا کی مرضی سے واقفیت رکھتے ہیں. اچھا, یہاں تک بات واضح ہو گئی. جب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی. ایاک نعبد عبادت کریں گے, مدد بلا بغیر عبادت کے مدد نہیں مل سکتی. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کی مدد جب ملے گی جب اللہ کی عبادت کی جائے گی. اچھا, اب یہ کہا گیا ایاک نعبد, یہ لفظ ایاک جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اردو میں آپ پڑھتے ہیں واحد جمع, انگلش میں سنگولر, کیا کہتے ہیں, پلورل. ٹھیک ہو گیا. لیکن عربی میں سنگولر اور یہ دو پلورل یا جمع نہیں ہوتے. عربی میں ہوتا واحد, تثنیہ, دو, جمع. جمع کے لیے کم از کم 3 ہونے چاہیے. 2 ہوں گے تو وہ عربی میں جمع نہیں ہے, وہ تثنیہ ہے. اور یہ جو صیغہ استعمال کیا آیت نے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ جمع کا صیغہ ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے, ایاکا نہیں ہے, یا نہیں ہے, یاکم بھی نہیں ہے, یہ ایاکا ہے, جمع کا صیغہ ہے. ہم تیری, ابھی ہم نے فاتحہ پڑھا مجلس کی ابتدا میں, تو ہر بندہ الگ الگ پڑھ رہا تھا. جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میں اکیلا پڑھ رہا ہوں لیکن صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہوں. پڑھنے والا میں واحد ہوں, اکیلا ہوں. ایاک نعبد اور کہہ رہا ہوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی کم از کم 3 ہیں میرے ساتھ, 2 اور بھی ہیں. وہ کون ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ خدا کہتا اے حبیب یہ صیغہ جمع کا ہے, جب مجمع میں پڑھیں تو جمع کا استعمال کریں, جب تنہائی میں پڑھیں تو واحد کا صیغہ استعمال کریں, اور 2 لوگ اکٹھے ہو کر پڑھیں تو تثنیہ کا صیغہ استعمال کریں. لیکن نہیں, ہر دفعہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس پر علماء نے بحث لکھی ہے, علماء امامیہ نے, علماء نے اس پر بحث لکھی کہ اس کو جمع کا صیغہ کیوں رکھا گیا. علماء بیان فرماتے ہیں تفسیر صافی میں اور تفسیر نور الثقلین میں, تفسیر انوار النجف میں, کہ جب قرأت کرنے والا اس مرحلے پر پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تو دراصل پڑھنے والا, قرأت کرنے والا اس موقع پر معصوم مخلوق جو اللہ نے اس پر رکھی ہوئی ہے, جو پروردگار عالم نے جس کو اس کے ساتھ رکھا ہے, یعنی کرامن کاتبین فرشتے جو اعمال لکھ رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں. تو علماء نے لکھا کہ وہ ان ملائکہ کو اپنے ساتھ شامل کر لے, ان فرشتوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے. اور اس سے بڑھ کے پڑھنے والا اس مقام پر تمام مومنین کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ انبیاء و شہداء و صدیقین و صالحین کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے. اس لیے صیغہ جمع کا رکھا گیا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, کیونکہ پڑھنے والا ظاہر میں تنہا ہے ماشاءاللہ, لیکن اس کے ساتھ صالحین ہیں, اس کے ساتھ شہداء و صدیقین و انبیاء ہیں, ملائکہ ہیں. اور ملائکہ سے یہاں مراد صرف فرشتے نہیں, تمام طاقتیں اس کے ساتھ اس چیز کا اقرار کر رہی ہیں, تمام طاقتیں اس کے ساتھ اس چیز کا اقرار کریں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پڑھنے والا اس مقام پر آ کر, اور حکایت کیوں رکھی, حکایت کیا بیان فرمائی کہ مومنین کو داخل کرنے کا, یا ملائکہ کو, ہو سکتا ہے میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہو, لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جب مومن, جب قاری اس موقع پر توجہ رکھیے گا, اب توجہ رکھیے گا, بچوں سے عرض کر رہا ہوں, جب قاری اس موقع پر دیگر مومنین کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے تو اللہ ان مومنین کے وسیلے سے اس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے.
वाह 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 کہ میرے عمل میں تو کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن دیگر دوسرے برادر مومن کی میرے عمل کے حوالے سے کوتاہی نہیں ہے. تو اللہ اس مومن کے صدقے میں اور اس سے بڑھ کر خدا فرشتوں کی وجہ سے اور انبیاء معصوم انبیاء کی وجہ سے پروردگار اس عبادت کو قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب پڑھنے ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والے بس میں نے بات ختم کر دی. عزیزان گرامی قدر پڑھنے والا اس کو پڑھ رہا ہے نماز میں. واجب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کی عظمت کیا؟ امام فرماتے ہیں اگر 70 مرتبہ میت پر پڑھ دو اور میت اٹھ کر بیٹھ جائے تو تعجب نہ کرنا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مریض ہو تو اپنے گریبان میں اپنے منہ کو ڈال کے 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو. کسی کا آپریشن ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو دہنا کندھا پکڑ کے اول آخر 11 دفعہ درود کے ساتھ درود محمدی اللہم. بس یہ یاد رکھیے کہ درود صرف درود محمدی ہی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ درود ہے. اول آخر صلوات کے ساتھ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. خدا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. یہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے اتنے فضائل نقل کیے گئے کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں. جب نازل کرنے کا وقت آیا تو امام رضا علیہ السلام عیون الاخبار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آسمان کے ساتھ عرش کے ساتھ چمڑ گئی کہ پروردگار مجھے ان گنہگار لوگوں میں نہ بھیج. تو خدا نے کہا نہیں, جو اس سورہ فاتحہ کو ہم کلام ہو کر پروردگار نے کہا جو تیری آیات کی تلاوت کرے گا میں اللہ روزانہ اس کی طرف اپنی مخفی آنکھ سے نگاہ کروں گا. واہ واہ اللہ اکبر. یہ اہمیت ہے سورہ فاتحہ کی. اور سلسلہ کلام ایام اعظام میں مسلسل سورہ فاتحہ کے ذیل میں رہا. بہت سارے نکات عرض کر چکا ہوں, سب کے اس وقت احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بسم اللہ سے ابتدا ہو رہی ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر انتہا ہو رہی ہے. تو پڑھنے نماز میں واجب کرا. حاجی صاحب نماز میں واجب کر دیا اللہ نے کہ اگر یہ سورہ نہیں پڑھو گے تو یہ نمازیں ہمارے پاس لے کر مت آؤ, ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں. اگر ہاں نہیں ہے تو پھر ہماری مرضی کے مطابق آؤ, واہ واہ تب تو تمہاری نماز کو ہم عبادت تصور کریں گے. اور اگر تم ہماری مرضی کے بغیر آتے ہو, بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے. امام نے کہا جو بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ چوری کرتا ہے نماز میں. کہا بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے تو بس پڑھتے رہو. پھر ہمیں نہیں چاہیے ایسی نماز, اور نہ اس کو ہم نماز سمجھتے ہیں. ہاں ہماری نگاہ میں نماز وہ ہے کہ بسم اللہ سے پڑھو, اور بسم اللہ پڑھنی بھی آہستہ نہیں ہے, بے جہر پڑھنی ہے, اونچی آواز سے پڑھنی ہے, اونچی آواز سے پڑھنی ہے تاکہ پتہ چلے سب کو. اچھا, اب پڑھنے والا جب یہ سورہ پڑھے گا تب نماز اس کی قابل قبول ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں جب, اور نماز پڑھتے ہوئے جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے ایاک نعبد, تو بتائیے اب آپ تنہا ہیں یا نہیں؟ جی سلامت رہے ہیں. بس میری بات منتقل ہو گئی. عقیل بھائی اکیلے ہیں یا اور بھی ہے کوئی ساتھ؟ جی کون کون ساتھ ہے؟ انبیاء ساتھ ہیں, مومنین ساتھ ہے. بس اس مقام پہ رک جائیں. میں نماز پڑھ رہا تھا, ابھی یہاں پڑھوں اگر نماز, تو میں جب ایاک نعبد پڑھوں گا تو آپ سب مومنین کو خود اس تفسیر کے ذیل میں اپنے ساتھ شامل کر لوں گا. آپ مومن میری نماز میں آ گئے, کیا کہنے. آپ مومنین میری نماز میں آ گئے. کسی کی جرت ہے کہ وہ اٹھ کر کہے قبلہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں دبیر بھائی کو اپنی نماز میں لے کر آ رہے ہیں, نماز باطل ہے آپ کی. جب مومن کے آنے سے باطل نہیں ہوتی. وہ جو امیر المومنین ہے, وہ جو امام المتقین ہے, وہ جو وسیع رسول رب العالمین ہے, ایک عام مومن اتنی اہمیت رکھتا ہے, تو بتائیے امیر المومنین کس مقام پر ہوگا, امام المتقین کا کیا درجہ ہوگا. تو کہا بھائی ایاک نعبد, عبادت کرو, و ایاک نستعین, عبادت کرو گے تو مدد ملے گی. واہ 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 سبحان اللہ. اور اگر عبادت نہیں کرو گے تو مدد نہیں ملے گی. اب پتہ چلا آپ کو کہ بچوں کو ہم یا علی مدد کیوں سکھاتے ہیں, کیونکہ یا علی کہنا ثواب نہیں عبادت ہے. جب یا علی کہیں گے تو عبادت ہوگی, اور اس کے بعد اللہ کی مدد حاصل ہوگی. کیوں بچوں کو سکھا رہے ہیں ہم یا علی مدد؟ بیٹا یا علی مدد کرو. علی کا نام لینا ثواب نہیں ہے, عبادت ہے. عبادت ثواب اور ہوتا ہے.
جی کم زیادہ ہو سکتا ہے، واجب کا ثواب زیادہ ہے، مستحب کا کم ہے، واہ جی واہ سبحان اللہ لیکن علی عبادت ہے، علی روح عبادت ہے، علی و آل علی کے بغیر عبادت ناقص ہے، خدا کی نگاہ میں وہ عبادت ہی نہیں ہے بے شک کہ جس میں محمد و آل محمد داخل نہ ہوں۔ واہ جی ماشاء واہ اللہ صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد۔ آل محمد اگر داخل نہ ہوں تو خدا کی نگاہ میں عبادت خدا اس کو عبادت، اس کو نیچے نہ رکھیے، خدا عبادت نہیں سمجھتا اس کو کہ جس میں محمد و آل محمد داخل نہ ہوں۔ عزیزان گرامی کے طرف رسول خدا علی نے اور حضرت ابو بکر عیادت کے لیے تشریف لائے، ام المومنین بھی موجود ہیں، ماشاء اللہ اور روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر مسلسل علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک مرتبہ ام المومنین نے کہا بابا کیا کر رہے ہیں آپ رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں یا علی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا بیٹا ابھی رسول اللہ نے چند دن پہلے کہا نظر و عزا وجہ علی عبادت، میں عبادت کر رہا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ایک مرتبہ رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کہا صدقتا یا بابا کرے، عائشہ تمہارے باپ نے صحیح کہا ہے۔ واہ واہ تو اب ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ ایک آیت ہے قرآن کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کے مرحلے سے گزرے گا، ذائقہ چکھے گا، تو علی بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے کبھی، پھر کیا ہوگا عبادت کا گھبراتی کیوں ہو؟ واہ واہ اگر ظاہراً علی موجود نہ ہوئے تو ذکر علی انہیں عبادہ، وہی مرحلہ ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی، یعنی علی 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 کرنا۔ اب جو کوئی آپ کو کہے روکے کہ بھئی یہ کون سا مرحلہ تھا نعرہ حیدری لگانے کا، تو سمجھ جائیے آپ کو عبادت سے روک رہا ہے۔ نعرہ حیدری کوئی موقع مرحلہ نہیں ہوتا، یا علی کبھی بھی جب بھی کہیں گے عبادت ہے، جب کبھی آپ نے یا علی کہا اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ بے شک بے شک تو کہا یا علی اور محمد و آل محمد صلوات محمد وآل محمد یا رسول اللہ اگر کبھی علی کے ذکر پر پابندی لگ گئی تو کیا ہوگا؟ گھبراؤ نہیں، الحب علی نے بادہ، علی کی محبت، اور بات ختم کر دی رسول نے۔ اب اگر علی کی محبت دل میں ہے، آپ چل بھی رہے ہیں تو عبادت کر، واہ 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 کیا کہنے، چل رہے ہیں آپ، جاگنگ کریں، ماشاء اللہ رننگ کریں، ایکسرسائز کریں، علی کی محبت اگر دل میں ہے تو آپ کا سانس لینا بھی عبادت ہے، اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو حج پر جا کر بھی، کچھ نہیں، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ اگر امیر المومنین کی محبت دل میں موجود نہ ہو بے شک کچھ نہیں، تمام چیزوں کا دار و مدار محبت محمد و آل محمد، بے شک بے شک مودت محمد و آل محمد۔ بے شک واہ اگر محمد و آل محمد کی مودت ہوگی، محبت ہوگی، خدا اعمال کو شرف قبولیت عطا کرے، بے شک ماشاء اللہ پروردگار تقوی کی منزل پر آپ کو گردہ۔ واہ جی واہ لیکن اگر علی کی محبت نہیں ہے تو پڑھتے رہیں نمازیں، رکھتے رہیں روزے، واہ واہ پورے رجب میں رکھ لیں، رمضان کیا سال کے 12 مہینے رکھ لیں روزے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کہ جو روح ہے، روح نکل جاتی ہے، جب کچھ بھی نہیں رہا، جسم سے روح نکل جائے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ واہ تو اگر عبادت سے روح نکل جائے، یہ عزاداری روح عبادت ہے، واہ 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 اور کما زنی اور زنجیر زنی روح عزاداری ہے۔ سبحان اللہ صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد۔ تو سمجھے اس چیز کو کہ کون آپ کو روح عزاداری اور روح عبادت سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو کوئی ایسا کر رہا ہے اس کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے وہ مکوڑا جا رہا تھا اور عقیل بھائی اس کو بار بار ایسے کر رہے تھے، یہ یوں کرتے تھے وہ پھر جاتا تھا، ایسا ہی ہے، آپ کا کام یوں کرنا تھا، اس کا کام ایسے جانا تھا، ان کا کام روکنا ہے، آپ کا کام کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اس قدر اہم ہے
ولایت محمد، ولایت محمد وال محمد اس قدر اہم ہے، مودت محمد وال محمد۔ اگر دنیا اس مودت کو سمجھتی تو رسول خدا کو زہر نہ دیا جاتا۔ اگر دنیا اس ولایت کو سمجھتی، اس ولایت کی وجہ سے رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، اس ولایت کی وجہ سے امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا، لیکن ولایت اللہ نے دی تھی، خدائی منصب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا آپ نے۔ وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں۔ ایک کو پانی دے کر مارا گیا، ایک کو پیاسا مارا گیا، ایک کو ماں کا جوار نصیب ہوا، ایک کو ماں کا جوار نصیب نہ ہو سکا، ایک کو وطن میں غریب کر کے مارا گیا، ایک کو بے وطنی میں غریب کر کے مارا گیا، ایک کو 2 کفن دیے گئے، ایک کو 1 کفن بھی نصیب نہ ہو سکا، ایک کا جنازہ پلٹ کے گھر آ گیا، ایک کا جنازہ اٹھانے والا کوئی باقی نہ رہا۔ عزیزان گرامی قدر، اور اس سے بڑی مصیبت، ایک کا روزہ آج بڑی شان و شوکت سے موجود ہے، اور ایک کے روزے پر مسلمانوں نے بلڈوزروں کو چلا دیا۔ ان دونوں بھائیوں کی مصیبتیں، اللہ اکبر، کیسی مصیبت امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 برس کا دور امامت ہے بعد از شہادت امیر المومنین 40 ہجری سے 50 ہجری تک، اور روایتیں کہتی ہیں ان 10 سالوں میں امام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا۔ جو آخری زہر دیا گیا ہے امام مجتبیٰ کو، وہ اس قدر شدید زہر تھا، اس قدر شدید زہر تھا کہ جب شاہ روم سے یہ زہر منگوایا جا رہا تھا تو اس نے حاکم شام سے، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اس نے اس کو کہا کہ ہم کسی ایسے کو قتل نہیں کرتے کہ جو ہمارا مخالف نہ ہو۔ اس ملعون نے لکھ کر بھیجا کہ یہ تمہارے دین کا مخالف ہے اور تمہاری حکومت کا مخالف ہے۔ علماء لکھتے ہیں، مقتل لکھتا ہے، ایسا شدید اور زہر قاتل تھا کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا، دجلہ کے سمندر دریا میں، تو تمام آبی حیات ختم ہو جاتی۔ اور لکھتے ہیں کہ اگر سوئی کی نوک کو، وہ جو چنج ہوتی ہے، نوک ہوتی ہے سوئی کی، اس کو ڈبو کر اس زہر میں 100 مرتبہ دھویا جائے، اور 100 مرتبہ صاف کرنے کے بعد اگر کسی بڑے جانور کو صرف چبو دی جائے تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، اس کا جسم جگہ جگہ سے شکستہ اور پھٹ جائے گا۔ عزیزو، بس ایسا زہر منگوایا گیا، اور فاطمہ زہرا کے اس بیٹے کو، اس ملعونہ جودہ بنت اشس نے، اس کو یزید کے ساتھ شادی کا لالچ دیا گیا۔ اس ملعونہ نے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ امام روزے سے تھے، جب امام نے افطار کا ارادہ کیا، ایک مرتبہ ایسا زہر دیا گیا کہ یہ کہتی ہے اور کھائیے، امام کہتے ہیں بس جتنا میں نے کھا لیا اس سے تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ عزیزو، ایک مرتبہ امام مجتبیٰ اٹھے ہیں اور گئے ہیں رسول خدا کے روزے پر، اور روزہ رسول پر آ کر کہا، نانا مجھے جو زہر اس مرتبہ دیا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا نانا میں اس زہر سے صحت یاب ہو سکوں گا، نانا مجھے اپنے پاس قبر کی جگہ دے دیں گے۔ عزیزو، ایک مرتبہ قبر رسول پر زلزلہ طاری ہوا، اور قبر سے آواز آتی ہے، بیٹا اگر مسلمان تجھے آنے دیں تو ضرور چلے آنا۔ بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے رخصت لی نانا سے، اور اس کے بعد نہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر اطہر کی طرف آئے اور کہا، اماں بس اب حسن چند ہی لمحوں میں تمہارے پاس پہنچائے گا۔ اماں مجھے نانا نے کہا ہے اگر مسلمان روکے نہ تو ضرور آ جانا۔ اماں اگر وہاں نہ چھوڑا مسلمانوں نے تو کیا تم مجھے اپنے پاس قبر کی جگہ دے دو گی؟ عزیزو، ماں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی، بیٹا میں تیری ماں ہوں، تجھے کہتی ہوں نانا کی طرف نہ جانا، سیدھا میری طرف چلے آنا۔ بس عزیزو، امام کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ روایت کہتی ہے مثل بسمل امام کبھی ایک طرف کروٹ لیتے ہیں، کبھی دوسری جانب کروٹ لیتے ہیں، اور ایک مرتبہ ام فروا خاتون سے کہتے ہیں، ام فروا جلدی سے زینب و ام کلثوم کو بلاؤ، جلدی سے زینب و ام کلثوم کو بلاؤ، جلدی سے میرے حسین کو بلاؤ۔ عزیزو ایک مرتبہ جب زینب داخل ہوئی نا تو جب زینب داخل ہوئی تو کیا وقت تھا، امام خون کی الٹی کر رہے ہیں، اور جیسے ہی امام نے دیکھا کہ زینب عالیہ داخل ہو رہی ہیں، ایک
مرتبہ ام فروا سے کہا ام فروا ارے جلدی سے یہ تشت ہٹاؤ کہیں زینب اس کو دیکھ کر مر نہ جائے. عزیزو تشت کو ہٹایا گیا. امام حسن علیہ السلام مسلسل خون کی کہہ کر رہے ہیں. زینب عالیہ تشریف لائیں. ایک مرتبہ بی بی نے امام کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, اپنے ہاتھ سے امام کی پیشانی پر پیار کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ آواز میں کہہ رہی ہیں بھیا ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کے زینب کی جانب دیکھو. بس عزیزو امام کی آنکھیں بند ہیں اور مسلسل لبہائے متحر ہل رہے ہیں. زینب عالیہ کہہ رہی ہیں مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں زینب جتنا جلدی ہو سکے حسین کو بلا لو. ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا گیا. عزیزو زینب عالیہ نے نشست کو چھوڑا, امام حسین نے سر اقدس کو اپنے زانوں پر رکھا اور ایک مرتبہ امام نے گریہ کرنا شروع کیا. جب آنسو ٹپکے امام حسن کے رخسار پر ایک مرتبہ امام حسن نے آنکھیں کھول کر دیکھا. بڑا عجیب, مجھے معاف کیجئے گا, بڑی شدید مصیبت ہے. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی امام حسن نے اور دیکھا کہ حسین گریہ کر رہے ہیں. امام پر نکاہت طاری ہے, اپنا کامتا ہوا ہاتھ ایک مرتبہ امام حسن نے بلند کر کے حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرنا شروع کیا. کہا بھیا مجھے رونے دیجئے. کہا نہیں حسین یہ آنسو سنبھالو, کبھی علی اکبر پر بہانے پڑیں گے, کبھی قاسم پر بہانے پڑیں گے, کبھی عباس پر حسین میری زندگی میں گریہ نہ کر, میرے بعد تجھے بڑا گریہ کرنا ہے. حسین میں برداشت نہیں کر سکتا, حسین تیرا بھائی برداشت نہیں کر سکتا کہ تو میری زندگی میں گریہ کرے. کہا مولا یہ ظلم کس نے کر دیا؟ کہا نہیں حسین لا یومک یا ابا عبداللہ, اے میرے لال تجھ جیسا دن کسی کا نہیں ہے. حسین مجھے تو نانا کا جوار میسر آ جائے گا, حسین مجھے ماں کا جوار میسر آ جائے گا. عزیزو بس شہادت یقیناً آپ ایام شہادت میں مسلسل مجلس میں سنیں گے, شہادت کی مجلس میں تفصیلاً سنیں گے. ایک جملہ سن کے مجھے اجازت دے دیجئے. بس عزیزو ایک مرتبہ فضہ خاتون دوڑتی ہوئی زینب کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہا بی بی قیامت رونما ہو گئی ہے, بی بی قیامت نازل ہو گئی ہے. زینب نے کہا اماں فضہ ابھی اس کے بعد بھی کوئی قیامت آنا باقی ہے, ابھی اس کے بعد بھی کوئی قیامت آنا باقی ہے. کہا ہاں بی بی قیامت نازل ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا بی بی جنازہ گھر کو واپس آ رہا ہے, بی بی تیرے بھائی کا جنازہ گھر کو واپس آ رہا ہے. اب جو ایک مرتبہ فضہ نے کہا نا بی بی جنازہ گھر کو واپس آ رہا ہے, زینب عالیہ ایک مرتبہ گھبرا کر اٹھی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ جنازہ جس عالم میں گیا تھا اس عالم میں واپس نہیں آیا. ارے 70 تیر جنازے میں پیوست ہے. ایک مرتبہ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے, جنازہ لا کر صحن میں رکھا گیا. زینب نے اپنے سر سے برقعے کو ہٹایا, ام کلثوم نے اپنے برقعے کو ہٹایا اور ایک مرتبہ زینب نے امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا بھیا میں سوچا کرتی تھی ارے اماں نے تمہارے 2 کفن کیوں دیے. بھیا مجھے پتا چل گیا کہ ماں تمہارے 2 کفن دے کر کیوں گئی تھی. اے میرے غریب بھائی, وَالسَّيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ كَلَبِي يَنْقَلَبُونَ رَضًا بِقَضَاءِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَاي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَأَنْتَ الْمَحْمُودُ وَبِحَقِّ عَلِيٍّ وَأَنْتَ الْأَعْلَىٰ وبحق السيدة سلام الله عليه وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان.